الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام اور عزت احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر ملت کے باغ خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، تقریباً آج ہی ہمارا شاید چوتھا جمعہ ہے جس میں وقت کسے کہتے ہیں، وقت کی تاریخ کیا ہے، اور ہمارے ملک بھارت ہندوستان میں ہمارے بزرگوں سے، ہمارے بادشاہوں سے، ہمارے باپ دادا سے ملی ہوئی پراپرٹیاں کتنی ملی، وہ آپ کے سامنے بات آتی جا رہی ہے. اب اس پر اتنی تفصیل بات کیوں ہو رہی ہے؟ ملک کا تقاضا بھی ہے. اس پر حکومت کی طرف سے نئے 40 نئے قانون بنانے کی بات، 40 قسم کے نئے قانون اور نئی ترمیمات لانے کی بات ہو رہی ہے. آپ خود اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں، ایک مسجد میں 4 جمعے سے اگر وقف پر بات ہو رہی ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وقف کی کتنی اہمیت ہے. ورنہ آج تک ہماری مسجد میں جب سے میں آیا، نماز جبکہ فرض ہے، نماز پر 4 جمعے بات نہیں ہوئی. ہاں، البتہ میں ایک بات کہہ سکتا ہوں، توحید پر تقریباً 8 سے تقریباً 5-6 جمعے بات ہوئی ہے توحید پر، کیونکہ توحید کا عنوان مکمل نہیں ہوا، میں چھوڑ دیا اسے 1 سال پہلے. توحید پر تقریباً 5-6 جمعے سے 8 جمعے تک بات ہوئی ہے، لیکن نماز پر تو 5-6 جمعے بات نہیں ہوئی ہے. جو کہ میں بیان کرتا ہوں اور بیان نکال بھی ہوتا ہے، 5-6 جمعے کبھی نماز پر بات نہیں ہوئی، توحید پر بات ہوئی. تقریباً 5-6 جمعے توحید پر بیان ہوا، نماز پر بیان نہیں ہوا. جبکہ نماز ایک ایسی چیز ہے، ایک بڑا اچھا اور بڑا اہم نقطہ سمجھو، بڑا اہم نقطہ. نماز وہ چیز ہے جو زندہ ہو تب بھی پڑھنا چاہیے، فرض ہے. نماز وہ چیز ہے مرنے کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے. یہ نقطہ سمجھنا. سو نماز پڑھتے سب سنو بیان، یہ بیان سنو، اس کا اپنا نقطہ سنو. نماز وہ چیز ہے جو پڑھنا ہی چاہیے مرنے تک. یہ آپ سنے رہے، فرض ہے، واجب ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ نقطہ سمجھو الٹا اس کا، زندہ ہے نماز پڑھنا ہی ہے، پر نماز وہ چیز ہے مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہے. یہ میں سمجھو نقطہ یہی ہے. اب مثال کیسا، مرنے کے بعد نماز کیسا فرض اور واجب ہے؟ مرنے کے بعد پڑھتے نہیں خبر تھا نماز، بغیر پڑھے کے چھوڑ آتے کیا؟ پڑھ کرنے کا وہاں خبر نہیں. تو سمجھو مر گئے تو نماز معاف ہے کیا؟ نہیں ہے. بھائی بولو سن، مرنے کے بعد بھی نماز معاف نہیں ہے تو وہ مرنے کے بعد بھی نماز معاف نہیں، سو حکم پر تو وہ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہے تو کتنی اس کی اہمیت ہوگی. تو اسی اہمیت کی چیز پر بھی 5-6 جو بیان نہیں ہوا، 2 جو بیان نہیں ہوا. لیکن وقت کی اہمیت پر یہ ہمارا چوتھا جمعہ ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے. 3-4 جمعے بیان کرنے کی اس اہمیت کو سمجھو، وقت کی اہمیت کو سمجھو تو وہ کتنی اہمیت ہوگی، اور حکومت اس پر کیسے کیسے قانون لانا چاہتی ہے اور اس کو کیسا جڑنا چاہتی ہے، سمجھو اسے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ نماز سے بات درجہ، یہ نہیں کہوں گا،
وہ نہیں بولا بھی، وہ نہیں بولتا بھی، لیکن اہمیت وہ اتنی اہمیت کی ہے. تو اس پر ایک تو جمعہ بیان کبھی ہوا، اس پر ایک جمعہ بیان ہوا تھا، لیکن وقت پر 4 جمعے بیان ہو رہا تو سمجھو کہ اس کی کتنی اہمیت ہے. لیکن وقتوں کی کتنی اہمیت بھی ہو، نماز سے بڑی اہمیت نہیں ہے. نماز کو پہلے پابند اور مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، لیکن ملک کا تقاضا ہے اس لحاظ سے اس عنوان کو میں 2-3 جمعے سے پیش کر رہا ہوں. آج ہمارا 4تھا جمعہ ہے، توجہ سے سنیں آج کے جمعے کو بھی، اس لیے کہ اگر جمعہ ایک نقصان بتا دیا تھا وقف ترمیمی بل سے. نقصان پہلا کیا ہونے والا ہے؟ ایک نقصان تو جب اب یہ جو بل پاس ہونے والا ہے، اب آج خاص کر آج 2 باتیں گزار کرنا آپ کے سامنے. پہلی بات تو وقف کے اہمیت، وقف کے اوپر بیان کرنا نقصانات کیا ہے اس کے. دوسری بات یہ ختم ہونے کے بعد آپ کے ساتھ بولوں گا. تو یہ نقصان تو کیا، جب یہ ذمہ داری کا کام، کبھی نقصانات کے تحت میں ذمہ داری کا کام آپ کے حوالے، آپ کے اپنے حوالے ذمہ داری کا کام ہے، بلکہ پورے ملک کے ہندوستان کے اوپر ذمہ داری کس وقت ہے، وہ کیا ذمہ داری ہے، وہ ذرا ذہن میں تھا، کام نہیں کر سکا. بات میں بھی ہو اور فون کے ذریعے سے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اسکینر آیا ہے QR کوڈ کے نام سے. تو اس پر کیا کرنا ہے، ہم کو یہ وقف کے ترمیمات میں وہ ہمارے کو ایکٹ پسند نہیں ہے، وہ ہمارے کو منظور نہیں بول کر ہمیں اس کے مسلم پرسنل لا بورڈ کو ہمیں اسے ریسرچ کرنا ہے. اب کیسا کرنا ہے، اب وہ فون کے ذریعے سے بھی ریسرچ بھیج کے ایک دوسرے کو اسکین کر کے کر سکتے ہیں. یہ تو QR کوڈ ایک اسکینر بنا ہوا ہے، وہ لگانا تھا مسجد کے باہر میں نہیں لگا سکے، بعد میں مسجد جمعے کے بعد وہ لگا دیں گے، یا پھر فون کے ذریعے سے بھی اسے کر سکتے ہیں. ایک لنک ہے، اس لنک کے اندر جا کر بھی اپنا وہ ہم کو یہ وقف ترمیمی بل اور یہ قانون کو پسند نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں اسے بھیجنا ہے. یہ ہمارے مسلم پرسنل پر کو جائے گی. اب پھر وہاں سے JPC تو ایک کمٹ کیا ہے. اب یہ قانون کو پاس نہیں کیا گیا، مہلت دی گئی ہے، سب سے مشورہ طلب کر رہی ہے مطالبہ اور سب سے رائے مشورہ لیا یہ کریں دے کیا آپ کو وہی کریں. اب وہ کرنا بول کر ہمیں کچھ بھی نہیں کر لیے تو کچھ بھی نہیں کرے چھوڑ ڈالے تو پھر انہیں پاس کر دیں گے. اگر ہمیں اس بل کو پاس نہیں ہونا تو پھر کیا کرنا ہے، اپنا نام درج کر کے اس کے اندر وہ سیٹ کر دینا چاہیے. پورا اس کے اندر خاکہ بنا ہوا ہے، صرف اسے کلک کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے، اپنا اس میں گوگل اوپن کر کے کلک کرنا ہے. وقت بورڈ طرف سے وہ سب لکھ کر آیا ہے، بنایا گیا ہے، صرف اسے سینڈ کرنا ہے. بس میں اس بل کے مخالف ہوں جتنا بولنا سوچ سکتا ہے، اسے کرنا سوچ کرنا سوچ سکتا ہے. وہ سب کھانا بنایا ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، کرنے کی بات نہیں آئے گی. لیکن اب یہ بات سمجھو، آگے جو وقت ترمیم بل بننے والی ہے اس کا پہلا نقصان دوسرے بتا دیا تھا. اگر یہ وقت ترمیم میں اگر یہ بل پاس ہو جائے گی تو پہلا نقصان نمبر 1، پہلا نقصان کیا ہے، CAA وغیرہ 2019 میں جب بات اٹھی تھی، ہندوستان کے بہت سارے اسٹیٹس میں مسلمان باہر آ گئے، روڈوں پر آ گئے، دھرنے دیے اور پورے ہلچل کر دیے تھے تو پروٹیسٹ وغیرہ کر کے. تو جو نہیں ہونا بول کر وہ سب کیے تھے پروٹیسٹ وغیرہ. تو اگر یہ بل پاس ہوگا وقت کرنے بل تو پہلا وہ بل پاس ہو جائے گا، CAA وغیرہ کا بل پاس ہو جائے گا. بڑا نقصان یہ. اچھا اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان تو یہ، اور کیا ہے، وقف ایکٹ کو ختم کرنا چاہتی ہے. اب جو وقف کی اہمیت اور حیثیت ہے، اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی ہوگی، اس کی حیثیت کو ختم کرنا چاہتی ہے حکومت. آگے قبضہ کرنا چاہتی ہے بچی کچھ جائیدادوں کو. پہلے سے ہمارے پاس ہے بہت سارے زمینات ہیں، سو اس میں سے 2 جمعہ میں بتا دیا تھا ہمارے قبضے میں ہے، سو 30% سے 20% ہمارے پاس زمینات موجود ہے، سو 70 سے 80% زمینات پورے قبضہ کرنے کو ہے ابھی. اب بقیہ جو بچ کر ہے وہ بھی حکومت روکنا چاہتی ہے. اب اس ایکٹ کو لا کر، نئے ایکٹ کو لا کر، نئی ترمیمات کو لا کر، تو یہ سب چیزیں ہمارے سے ہمارے اوپر کوئی رحم کرم یا ہماری وقف کی ہوئی زمینات کی حفاظت یہ نہیں ہے، لوٹنا ہے. سانپ کو آپ کتنا بھی آپ دودھ پلاؤ، اسے انڈا کھلاؤ، وہ ڈسے گا. نزدیک آتا ہے تو دودھ پلا کر وہ کیا بھی آ کر وہ سمجھ لے گا آپ کو. اس کامش کیا ہے، بچوں پر سانپ کا کامش کیا ہے، ڈنک مارنا، کاٹنا. اب جب ظالم اور
قاتل، ظالم اور قاتل بالکل انہی موذی جانوروں کی طرح. عجیب بات ہے، میری ایک اصطلاح ہے، آپ یہ ذرا سمجھ جاؤ. میری ایک اصطلاح ہے، ملک کے ہمارے پی ایم کو میں نام رکھا ہوں. عام طور پر شریعت میں موذی جانوروں کے لیے، موذی جانور کیسے بولتے ہیں؟ تکلیف دینے والا جانور. اب اتفاق سے ان کا نام بھی وہی ہے، ان کے نام میں دال ہے. ابھی ہمارے شریعت میں جو جانور تکلیف دینے والے ہیں ان کو موذی زال ہے. یہ تکلیف دینے والے جانوروں میں زال ہے، ان کے نام میں دال ہے. تو پھر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، یہ جو ہمارے آس پاس میں رہتے ہیں جانور گھروں میں، یہ موذی جانور ہیں. یہ بھی جانور، یہ بھی قاتل، وہ بھی قاتل. اس لیے میں کہتا ہوں میری اصطلاح ہے موذی صاحب. تو موذی صاحب کا تکلیف دینے والے جانور کا یہ قسم کی ایک عجیب قسم کا ایک انسان ہے. تو موذی صاحب کا یہ مولوی صاحب نہیں، موذی صاحب تکلیف دینے والے صاحب چلے ہیں. تو سمجھ جاؤ انشاءاللہ. تو ان صاحب کیا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بچی ہوئی 20% یا 30% جو زمینات ہیں ان کو بھی وہ موذی صاحب، موذی میں اکرام نہیں لے رہا ہوں، پھر کون تو حکومت دے جاتے مجھے پکڑنے آئے تو کیا بولنا، انہیں تمہارا نام لے کو نہیں بولے، انہوں دال نہیں زال بولے سے موذی شریعت میں تکلیف دینے والے جانور کو بولتے ہیں. میں تم کو نہیں بولا صاحب، تمہیں سواری آپ کر لو، میں تم کو نہیں بول رہا ہوں، زال لگا کر بول رہا ہوں. موذی جانور صاحب پائے بچو ہے، یہ شریعت میں کوئی موذی جانور بولتے ہیں. میں ان کو بول رہا ہوں، تم کو نہیں تفریح نہ کرو. تو میری گوارے لا کر کوئی آگے تو دیں. تو کیا چاہتے ہیں لوگ؟ ایک چاہیے سو کم سے کم چاہیے لوگ. جب سانپ ہمارے پاس آ گیا، بچھو آ گیا، تو کامل سے اس کا ڈر ماننا پڑا. انہوں نے کیا بول رہی سو تمہاری پراپرٹی کو حفاظت کر چاہتے ہیں. حفاظت نہیں ہے، حفاظت کرنے والے نہیں ہے، ان کو کرنا آتا بھی نہیں ہے. لوٹنا چاہتے سو ہے. لوٹنے کے لیے ایک بہانہ کیا بولتے پہلے لوٹنے کے لیے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. حجام کے پاس گئے تو حجام کیا کرتا پہلے؟ حجام پہلے بال کو ذرا مسا کرتا، نرم کرتا، والوں کو پانی ڈالتا. تو لوگ نرم کرنے سو، ہمارے کو ٹھنڈا کرنے سو، تمہاری وقت کے میں حفاظت کرتے، تمہارے بزرگوں کی چھوٹی ہوئی پراپرٹی کو حفاظت کریں گے. تو وہی مثال ہے حجام جیسا. بال ہٹانے سے جیسے بال تیل ڈال کر پانی ڈال کر نرم کرتا ہے، انہوں سے نرم کرنے کو ٹھنڈے کرنے سے. آخر حجام کیا کرے گا؟ پہلے مسا کرنے کے بعد میں صاف کر دے گا. تو پہلے مسا کر رہی حفاظت کریں گے، تمہارے بزرگوں کی پراپرٹیوں کی ہم حفاظت کریں گے. ایک مسکا لگانے سے بعد میں کیا کریں گے؟ سب چکنے والے ہیں. وہ سب لوٹ کے کھانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، یہ سب میٹھی باتیں بولنے سو. ہمیں حفاظت کرتے تمہارے بزرگوں کی. میں اتنی بات بولتا ہوں، تمہیں حفاظت نہیں صاحب، تمہیں کچھ بھی نہ کرو، چھوڑ دو، جائے باہر میں. تم کو کون حفاظت کرو بولا؟ وقف کی حفاظت تم کو کون کرنے کے لیے کہا؟ تم کو ملک سوال بولے سو. وقف کی حفاظت ہم کر لیں گے، ہم کو آتا ہے اسے کرنے کا. پہلے ممبئی میں امبانی کی محل اور بنگلہ ہے نہیں، اس کے اوپر بات کرو کیا تو بولو. ہمت ہو تو اس کے بنگلے پر بات اٹھاؤ. مسلمانوں کے وقف پر بات ہوتی ہے، حفاظت کرنا بول کر. وہ بھی ہمارے بزرگوں کی وقف کی ہوئی پراپرٹی میں سے ممبئی میں محل اس کا امبانی کا، اس پر بات اٹھاؤ ذرا. مسلمان کیا بھی نہیں کر سکتے، اس پر بات اٹھتی جاتی ہے. دم ہے، ہمت ہے. ارے مسلمانوں کو تو سلام کرنا چاہیے. ان کی شریعت پر حملہ ہوتا ہے، ان کے قرآن کے احکامات پر حملہ ہوتا ہے، ان کے بزرگوں کی تاریخ پر کیچڑ کہا جاتا ہے، اور کئی طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. مسلمان کو نہیں کرتا کیوں نہیں ہے؟ ایک بات مسلمان جواب کیوں دیتا ہے دشمنوں کا؟ ایک بات مسلمان بیدار نہیں ہے، غفلت میں. دوسری بات مسلمان کو علم بھی نہیں ہے یہ چیز کیا ہے، یہ وقف کیا ہے، مسجد کیا ہے، مدرسہ کیا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تعلیم سے کوئی واقفیت نہیں ہے. اور تیسری بات بڑی دلچسپ اور بڑی دل کو چھوڑی والی بات، آپ کا دل چھوڑ جائے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ بولنا ہے مجھے. تیسری بات تو یہ مسلمان اس وقت کا بزدل ہے. اس لیے آج حکومتیں اور دشمن مسجد پر حملہ، مدرسے پر حملہ، قبرستانوں پر قبضے کی بات، اور عیدگاہ پر قبضے کی بات، اور آگے تو آگے طلاق پر حملہ، اور آگے تو آگے چلتے جائیں، اور بہت ساری باتیں. حتیٰ کہ آج اب اس وقت میں، اب فی الوقت، اب پریزنٹ، اب ایک 15-20 دن سے نبی کی شان میں ہندوستان میں ایک شخص، وہ بھی عام شخص نہیں ہے، ایک پنڈت اور پجاری ہمارے نبی کافی جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو پھر اس کو اور اس کی تحفظ اور اس کا سیکورٹی جا رہی ہے. پورے ملک سے، کئی اسٹیٹ سے دھرنے دی جا رہی ہے، اور اس کو پکڑنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کو جیل میں ڈالنے کی FIR درج کی جا رہی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں ہے، بلکہ حکومت کو اس کی حفاظت کر رہی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، کس تباہی کی طرف جا رہا ہے، کس آگ میں چل رہا ہے. یہ
اگر 40 سنگے تو آگ جو اڑتی جلتی ہے اس میں چل رہا ہے، نفرت کی آگ میں چل رہا ہے اس وقت میں. ایک تو وہاں جہاں مسجد اقصی ہے وہاں تو شہادتوں کی آگ لگی ہوئی ہے، دشمن وہاں انسانوں کو چھوڑ دے رہا. ایک تو وہاں آگ لگی انسانوں پر چھوٹی پہلی، یہاں وہ آگ نہیں، وہ بھی ہے ہوتا نہیں ہے. یہ آگ زیادہ ہے، ریئل آگ سے بھی نفرتوں کی آگ زیادہ ہے یہاں پر اس ملک میں. آگ جب آگ انگار کی آگ لگ جائے گی تو چلو ایک کمر دو کمر ختم کر کے تو چپ رہ جائے گی. اب کیا پورے انسان پوری دنیا اور پورا ملک درجے سے کرتا تو سوچتے نہیں. کسی نہ کسی کو بیداری اور ہوش ہوتا ہے، ایک دو گھر چلنے کے بعد تو کوئی نہ کوئی انسان بیدار ہو کر بجانے کی کوشش کرتا ہے، بجانے کے چانسز ہے. اب یہ جو نفرت کی آگ ہے، اب یہ فرق یہ ہے، وہ جو نفرت کی وہ جو آگ ہے ریئل میں آگ ہے، وہ کم سے کم 2-3 گھر جلنے کے بعد کوئی نہ کوئی شخص پیدا ہوتا ہے، بجانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ آگ دھستی ہے. اب یہ جو نفرت کی آگ ہے یہ نظر آنے والی نہیں ہے، اب پھیلتی جائے گی، پھیلانے والے پھیلا رہی اور اسے ایکسپٹ کرنے والے ایکسپٹ کرتے جا رہے. تو دکھنے والی آنکھ کو بجانا آسان ہے، اس کی دستی بھی ہے وہ. اگر 2-3 آدمی اگر بیدار نہیں ہے غفلت میں تو پھر 2-3 آدمیوں کو پار ہونے کے بعد یا 2-3 گھر کو جلانے کے بعد بھی 2-3-4 گاؤں جلنے کے بعد بھی 5 یا 6 گاؤں والے اٹھ کر بجھائیں گے اسے. لیکن اب کوئی کمانا وہ ریئل آگ پہ نہیں ہے، یہ نفرت کی آگ میں جل رہا ہے. اب یہ آگ دستی نہیں ہے، بند کرنا کیسے اس کو؟ اپنے اپنے مذہب پر عمل کرو، خود آگ بند ہو جائے گی. تو بات کہاں سے کہاں چلے گی؟ تو یہ بات تو یہ مسلمانوں کے ہر چیز پر حملہ، شریعت پر حملہ، کتنا پر بل، اس پر بل، اس پر بل، کتنے بل لگا کرتے ہیں. کئی بولو معلوم، کئی بولو معلوم. سب مسلمان کیا نہیں کر سکتے، ان کو کیا نہیں. یہ لوگ کتنا بیٹھے آئے ہیں. مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں آپ کو. اب یہ میرا فون میں جیب میں رکھ لیتا ہوں، ہمیشہ ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں، تو میرے سے فون پتا کسی لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. حفاظت میں فون کی حفاظت میں ایک چیز میری حفاظت میری اتھارٹی نہیں ہے، یہ نہیں لے سکتے. سب میں یہ چھوڑ کے چلے جاؤ. میں اس کے بارے میں غفلت کر دیتا تو پھر ہر بندہ اس پر نگاہ ڈالے گا. اچھا بندہ ہوگا تو یہ ہمارے حضرت کا فون ہے، امام صاحب کا فون ہے، طاقت دینے کی کوشش کرے گا. جو لٹیرا ہوگا دیکھ لے گا، آنسو پر چل جائے گا. حفاظت میں نہیں یہ چیز تو بالکل نہیں ہے. ہم اپنی شریعت کو چھوڑ دیے، قرآن کو چھوڑ دیے، قرآن تعلیمات کو چھوڑ دیے اور نبی کو چھوڑ دیے. ہم نبی کو چھوڑ دیے تو پھر وہ لوگ نبی کے ذات پر حملہ کر رہے. اگر ہم اپنی شریعت پر عمل کرتے تو کئی مثال چھوڑیں گے تو ہم سے کر لیں گے، کوئی نہ کوئی سے لوٹ لیں گے. ہماری شریعت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں، ہماری شریعت پر، قانون پر، اسلام پر، تو پھر کوئی بھی بندہ اسلام پر منہ اور زبان کھولنے کی طاقت نہ رکھتا. نبی پر حملہ، طلاق پر بات، یہ سب باتیں کیوں رہی؟ مسلمانوں کے طلاق کے حکم کو سامنے رکھ کر، اس حکم کو سامنے رکھ کر، اور مسلمان زیادہ بچے جننے کی اس پر میں تعلیم ہے حدیث میں، تو پھر اس کو سامنے رکھ کر اس میں فلم بنانے کی بات اٹھی تھی چند دن پہلے سے. اب یہ سب باتیں کیوں کہتی؟ اپنے دھرم کو چھوڑو گے تو پھر یہ سب حملے ہوتے رہیں گے. اپنے دھرم کو چھوڑنا نہیں، جہاں رہو جس جگہ پر رہو، دھرم کو چھوڑنا نہیں. جو دھرم کو چھوڑ دیتا ہے اسی پر حملے ہوتے ہیں. دھرم کو چھوڑ دیں گے، اپنے مذہب کو چھوڑ دیتے تو حملے ہوں گے. لٹیرے ہر جگہ بیٹھ کر ہے، لٹیرے ان چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر نہیں، حکومت کی اور بڑی بڑی اسمبلیوں کی، پارلیمنٹوں کی بڑی بڑی کرسیوں پر ہے. اب کیا کریں گے؟ لوٹیں گے. پھر لٹیرے کا کام ہی کیا؟ لوٹنا. چور کا کام ہی کیا؟ چرانا. وہ اسی میں لگا ہوا ہے. میٹھے مسئلے لگا کر چلانے کی بات کر رہے ہیں. ہم تمہارے وقف کی حفاظت کریں گے. کبھی آپ مجھے اتنا بولو، کبھی صاحب آ کر بولا کیا میں تمہارے کو تمہیں گھر سے نکال تو آج اس کو جنگل کو چلے گئے تو جیسا کتا پالنے سے کتا اگر کسی کے گھر کے پاس یا جنگل کے پاس حفاظت کرتا ہے وہ سبھی تمہاری حفاظت کرو. کبھی کوئی صاحب بولا یا پھر کبھی کوئی بچھو بولا کیا میں تمہارے گھر کی حفاظت کروں گا بول کر؟ جب وہ صاحب اور بچھو نہیں بول سکتا، وہ اسی جانور ہے، تو پھر تم وہ اسی صاحب کیسا بول سکتے ہیں؟ جب سے صاحب سے ہم امید حفاظت کیوں لگا سکتے تو پھر ہم تم سے امید کیسا لگائیں؟ حفاظت تم ہمارے اوقاف کی حفاظت کرو گے. لوٹنے کا ہی کام کر سکتے ہو تم، حفاظت کا تم کام نہیں کر سکتے. تو یہ لوٹنے کے لیے تیسرا نقصان تو یہ پہلے نقصان CA/NRC پاس کرنے کے لیے یہ پہلا قدم ہے یہ وقت تک میں بھی پاس ہو جائے تو پھر وہ CA/NRC کو اٹھے گا وہ کتنا. اب دوسرا نقصان بتا دیا، وقت ایکٹ کو ختم کرنا. وقت کی کوئی عزت نہیں ہے، ویسا ختم کرنا اس کو.
تیسرا نقصان بتا دیا ہمارے پاس اب جو بچی ہے بچی کچی 20%, 30%, 70% تو وہ حج قبضے میں کیسوں میں کچرے میں چل گئے. اب بچی کچی 30 یا 20% زمینات انکمپلیٹ نہیں خواہش ہے. اب بتا دیا میں ابھی مسلمان کو اچھے سے حملہ کر سکتے کیوں وجہ بتا دیا. 2 3 رجوعات غفلت میں ہے اور مسلمان کچھ نہیں کر سکتے, اپنے اوقات کے بارے میں مسجد اور رسول کی تاریخ اور مسائل معلوم نہیں ہے. تیسرا تو مسلمان بزدل. اس لیے اب ہمت ہو تو ذرا ہمارے وقت کی حمایت کرنا ہے. نہیں تمہاری بات کوئی چلو حکومت کیا کہتی ہے ہم تمہارے وقفوں کی حفاظت کر کے تمہارے مسلمان بیوہ عورتوں کی ہم حفاظت کر لیں گے ان کی ہم وظیفہ شادی کر دیں گے. اگر ایسی بات ہے تو میری طرف سے گزارش ہے ہمارے پورے پورے کے مسلمانوں طرف سے نوزی صاحب تک میری ایک گزارش درخواست کہ تم ممبئی میں اس کے جو محل ہے امبانی کا وہ بھی ہمارا چیز قبضہ کر کے ہمارے دے دو. ہمارے سپورٹ کر دو. قبضہ نہیں ہے, قبضہ کیا گیا ہے اسے تم صحیح تاریخ اور صحیح دستاویزات ابھی کورٹ میں وہ چل رہا ہے کیس اب اسے ہماری ہی ہے وہ اس پر بات اٹھاؤ وہ کورٹ دے گی. تم کو اس پیچھے سے چاپلوسی چمچاگیری اور سب پیچھے سے مل رہا ہے مسئلہ. اب تم کیا اس پر نہیں بولیں گے, تم نہیں بولیں گے. یہ سب بات ہے لوٹنے کی سب بات ہے. حفاظت کی باتیں نہیں ہے لوٹنے کی باتیں ہیں. حفاظت کرنے والا مستقل حفاظت کا ایک ایکٹ بن کو ہے پہلے سے ایکٹ بن کو ہے وقف بورڈ کے تعلق سے حفاظت ہو رہی ہے اور جو کام کرنا تھا کرتے آ رہے وہ سب. اب تم کو نہیں خالص بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو اتنا طاقت تیار کرنا ہے کرتے آ رہے ہیں آگے تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کر لیں گے. اور ایک بات بھی سمجھو اگر یہ وقف قانون جب بن جائے گا ابھی نئے 40 نئے قسم کے ترمیمات اور یہ نئے قانون جب بن جائیں گے اس کے بعد کیا ہو جائے گا معلوم. اس کے بعد درگاہیں آستانے عاشورہ خانے عیدگاہیں مدرسے مسجدیں سب بھی ہم سے چھین لی جائیں گے. یہ تو نقصان کی نقصان ہے. سمجھ میں نہیں بات یہ سب محبت کی بات نہیں ان کی روٹی کی بات ہے. اچھا اب قانونی چارہ جوڑی کا بھی موقع نہیں رہے گا. اب پھر یہ ہماری ہی ہے بول کر ہمیں کچھ بل پاس کر کے کچھ کیس لڑیں گے کچھ دلائل پیش کریں گے یہ سب بات نہیں ہوگی. اب اس وقت کورٹ کچہریوں کا اور بڑے بڑے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا حال کیا ہے معلوم. اس وقت ہمارے ملک کا اس وقت ہمارے ملک کے کورٹ کچہریوں کا حال کیا ہے معلوم. ذرا سمجھو اسے کوئی دلیل نہیں ہے صرف دعویٰ کرنے پر کوئی چیز آپ کی ہو سکتی ہے. مثال بڑی نازک مثال دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی اپنے کسی وکیل کو تیار کر کے اسے مسالہ مسئلہ لگا کر پیسے دے کر وکیل کو خرید کر یا خود وکیل خود ہی اگر بڑے وکیل کو جج کو کہہ دے کہ یہ میری بیوی ہے یہ جبکہ وہ مرد ہے جس پر دعویٰ کر رہا ہے وہ خود مرد ہے. اگر یہ وکیل دعویٰ کر رہا ہے اس پر جج پر دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ جج صاحب میری بیوی ہے جبکہ وہ عورت بھی نہیں ہے بیوی بننے کے لیے مرد ہونا نہیں تو پھر وہ مرد بھی نہیں ہے صرف دعویٰ کرنے سے کوئی اس کا ہونا پڑے گا. یہاں تک کہ ہمارے ملک کو ایک وقت وہ تھا کہ پوری دنیا میں ہیلٹ تھا پوری دنیا سے لوگ ہجرت کرنے کے لیے یہاں آتے تھے. صرف یہاں وہاں کے لوگ نہیں انگریز یہاں نہیں پڑا معلوم. بڑی اہم وجہ یہاں کی ہر چیز بڑی اہم اور بڑی عمدہ تھی بڑی فرسٹ کوالٹی کی تھی اس لیے یہاں ہجرت کے حصے آیا تھا. سو صرف انگریز وہ یورپ وغیرہ نہیں عربستان سے لوگ وہاں کے یہاں سے ہجرت کے تعلقات قائم کر کے یہاں سے یہاں کا سامان لے جاتے تھے وہاں کا سامان لاتے تھے. یہ سب چلتا تھا کیوں یہاں کی ہر چیز فرسٹ کوالٹی کی تھی. اب ان فرسٹ کوالٹی کی ضرورت نہیں تو یہ سب چیزیں سب کیا کرنے بولے نا قانونی چارہ چوری یہ صرف دعویٰ کرنے سے ملک کی حالت یہ ہے. ایک وقت وہ تھا کہ پوری دنیا میں ہندوستان نمبر 1 پوزیشن پر یہاں کی ہر چیز عمدہ تھی فرسٹ کوالٹی کی تھی ہر اعتبار سے یہاں کا ہمارا ملک نمبر 1 پوزیشن پر تھا. اب حال یہ ہے کہ اپنی چیز نہ بھی ہو صرف دعویٰ کرنے سے وہ جج مرد بھی عورت بھی نہیں ہے مرد بھی ہو تب بھی دعویٰ کر دینے سے ملک اس کی بھی بننا پڑے گا. یہاں تک گر چکا ملک کا سو کیا نہیں بات. تو یہ ٹوٹنے کی بات اور یہ قانون بن جائے تو پھر ہماری مسجدیں درگاہیں عاشورہ خانے عیدگاہیں مسجدیں اصل ہماری اب حفاظت سے نکل کر حکومت کے اندر چل جائیں گے. اب پھر اس وقت ہمارا ہے بول کر اب ہم کچھ دعویٰ دلیل شواہد گواہ پیش نہیں کر سکتے. کوئی ڈاکومنٹ ہم رکھ کر بھی کوئی پیش نہیں کر سکتے. وہ نہیں ہوگا کوئی قانونی چارہ جوڑی کا بھی موقع نہیں ہوگا.
ایک مثال ہے اس کی. اب جو ایودھیا میں رام مندر بنی ہے تو یہ رام مندر بھی ہے نہیں، اس کے میں کئی بار بتا دیا تھا، ابھی پھر بول رہا ہوں اس بارے میں 2-3 بار جو بتا دیا تھا. ابھی جو رام مندر بنی ہماری بابری مسجد میں تو وہاں اس کے بارے میں نہیں ہمارے پاس کہ وہ ہماری ہے بول کر ایک صفحہ نہیں. میں ہمارے کسی حضرت سے سبق کے دوران اس وقت جب 2018-19 میں جب اس پر بات بحث ہو رہی تھی تو اس وقت کبھی کبھار اساتذہ سے کوئی بات حالات پر پوچھ لیتے تھے تو ہمارے ایک استاد نے بتایا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس بابری مسجد ہماری ہے بول کر ایک نہیں، یہ ہمارے پاس بابری مسجد ہماری بول کر تقریباً 1,500 صفحات گواہ ہے ہمارے پاس. ڈاکومنٹس 2 صفحے نہیں، 1,500 صفحے. پھر بھی کیا ہوا بتائیے؟ آج کل کورٹ کچہری کیا ہے، جج پر وکیل اگر دعویٰ کر دے میری بیوی ہے تو بس ان سے مرد بھی ہو اس کر کے آگے سیدھی ساتھ جانا پڑے گا. یہ حال ہے آج کے ہمارے ملک کے کورٹ اور آج ہمارے ملک کے قانون اور قانونی چارہ چوری اور حکومت کے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کا یہ حال ہے. یہاں تک گر چکا ملک کیا کرے گا سمجھ میں آگے بڑھ. تو یہ سب قانونی گواہیاں رکھ کر دی 1,500 صفحہ گواہیاں رکھ کر دی. کیا ہوا اب جو ملک میں فیصلے ہو رہے ہیں اصل میں یہ جو گواہ اور یہ شواہد جو پیپرس ہوتے نہیں یہ دلیل کے طور ہوتے ہیں. دلیل کے طور پر آدمی نہ بھی ہو پیپر اور سنتکم دستخط مل گئے تو پھر چھوڑنا پڑے گا، دینا پڑے گا. پھر اب وہ نہیں، اب ایک زمانے میں ہوتا دستخط دے کے یا پیپر دے کے دینے کی بات تھی. اب ملک کا قانون اور ملک کے حالات یہ ہیں مذہب کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، مذہب کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، انصاف کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے. انصاف کی بنیاد پر، شواہد اور ڈاکومنٹس کی بنیاد پر فیصلے نہیں، ڈاکومنٹس کی بنیاد پر نہیں. نوجوان بچے جو ناراض ہونے کے لیے انگلش اچھا بولنا ان کے پاس غلطی بولے تو ناراض رہتے ہیں. ڈاکومنٹس اگر ڈاکومنٹس صحیح نہ بھی ہو یا ہو تب بھی ڈاکومنٹس کی بنیاد پر اب فیصلہ نہیں ہوگا. اب فیصلہ کس پر ہوگا؟ ملک بھارت کے رہا کس پر؟ مذہب کی بنیاد پر. کئی بات چل رہی ہے جب فیصلے گواہ دلائل شواہد کو چھوڑ کر مذہب کی بنیاد پر اگر فیصلے ہوتے جائیں گے، جنازے ہوتے جائیں گے، دیکھنا پڑے گا. یہ سب چیزیں دیکھنا بڑی ضروری ہے. تو پھر ہم اگر جب بل پاس ہوگا تو پھر وہ ہماری مسجد مدرسے خواستہ ہمارے ہینڈ سے کر جائیں گے، حکومت کا قبضہ آئے گا. اور بھی آگے بڑھ کر کہوں میں اس قانون کے اور اس بات کے نقصان کے تحت میں اور اس کی تشریح کر سکتا ہوں. اور بھی اس کی تشریح کیا ہے، جب اگر یہ قانون بن جائے گا تو کس حکومت ہماری یہ سب چیزیں قبضہ کر لے گی تو اس کی تشریح کر رہا ہوں. اور جب یہ آج پاس ہوگا تو پھر کیا ہو جائے گا، جب ہمارے وزیر مدرسے درگاہیں اور خان خانے عاشورہ خانے وغیرہ سب حکومت کے اندر چل جائیں گے، قانونی چارہ چلی کا موقع نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اب مسجد کی کمیٹیوں کا، متولیان اور وزراء کا، ذمہ داروں کا کوئی ان کی باتیں چلے گی، بلکہ حتیٰ کہ امام صاحب بھی مؤذن صاحب بھی حکومت سے طے ہو پائیں گے. اور حکومت سے طے ہونے والے وہ بھی وہ ہوں گے جو ان کی من کی بات کریں گے. اللہ رسول کی من کی بات کرنے والے وہ یہاں نہیں آئیں گے، ہم نہیں رہیں گے. اب یہاں جب یہ قانون پاس ہوگا تو پھر وہ دیکھنے کو ملے گا، ہم نہیں رہیں گے یہاں. قانون کی اور حکومت کی چاپلوسی چال بازی ان کی مکاریوں کو ایکسپٹ کرنے والے ان آ کے بیٹھے گی. ایسا بول کر موسی صاحب کے بارے میں موسی بول کر بولا نہیں رہیں گے یہاں، پھر ہونے کی ضرورت نہیں. بالکل بھی میں کسی کا نام لے کر نہیں بول رہا ہوں، میں شریعت کے جانور کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے پاس ہی ہے سب چیزیں. تو جب یہ پاس ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ امام صاحب یہ طے کرنے کے لیے بھی حکومت سے مشورہ کرنا پڑے گا. بہتر وہی بات ہے، نقصان کی بات ہے. جب یہاں جب حکومت سے طے ہو کے آئے گے تو پھر وہ آنے والا بندہ ایسا نہیں بولے گا، قرآن حدیث نہیں بولے گا، جو انہوں بولیں گے وہ بولنا پڑے گا. اور انہوں رکھیں گے ویسے بندوں کو جو ان کی چاپلوسی کرے گا. ہم چاپلوس نہیں کرتے، ہم کسی چاپلوس نہیں کرتے. اور وہ قانون انشاءاللہ بننے والا نہیں ہے، بننے سے پہلے ہی بول رہا ہوں ہم کسی کی چاپلوسی نہیں کریں گے، نہیں کرنا ہے. اصل میں کسی کی یہاں ممبر مسلم بیٹھنے والے لوگ کسی کی چاپلوسی نہیں کرنا ہے. سمجھ میں بات وہ ایسے لوگوں کو چاپ جانا سو چاپلوسی کر کے کیا کیجیے ان کی تعلیم بات کرو، انہوں حرام کر رہے سال طور پر انہوں نے دو سے سمجھو کیا کیجیے ہتھیار کاری بول کر انہوں حرام کاری کرے تبھی میں تو ان کو بڑا بات ہو اچھا کام کرے تو یہ نہیں ہوگا ہم سے.
دوستی تعلقات اپنی جگہ پر، حرام کاری کریں گے، ناجائز تعلقات قائم کریں گے یا کچھ بھی ناجائز کام کریں گے، ممبر مسئلہ بولیں گے، جب کچھ بھی کریں گے تو حکومت جب یہ قانون پاس ہوگا وقت ایکٹ 40 تقریبات، تو پھر کیا ہوگا؟ ضمنی ایمان صاحب کو کرنے کے لیے قوت بھیجے گی، اور وہ بھی ایسا عام بندہ نہیں بولے گی ہماری طرح موذی صاحب کے بارے میں بولنے والا نہیں بولے گی، موذی صاحب کے بارے میں ان کا نام ادب احترام سے ان کی چاپلوسی کرنے کا 4-5 کو بھیجے گی. اس وقت ہماری قوم کا ایمان کا کیا حال ہوگا آپ کو دیکھیے. اہمیت کو سمجھو، ذمہ داریوں کو ادا کرو، جن کی بہت اس طرح کھل کر بولنے کا موقع نہیں ہوگا. جب چاپلوسی ہوتی ہے تو کیا کھل کر بولنے کا موقع ہوگا؟ اس وقت میں جب وہ دل بن جائے گا تو پھر اللہ کی، رسول کی، قرآن کی حالات پر بات نہیں ہوگی. اب وہ لوگ جن کی چاپلوسی کرنے کو بھیجا گیا ہے، جن کی چاپلوسی کے تحت میں اب وہ لوگ آئیں گے، ان کو خدا سمجھیں گے، ان کی خدا کی بات کریں گے. نہیں تو وہ وقت آنے سے پہلے بیدار ہو جاؤ، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو. اور نقصانات ہیں، یہ نقصان کم سے کم، اب دیکھو بڑا اہم پوائنٹ یہ، کم سے کم واقف 5 سال سے مسلمان ہو، 5 سال پہلے نو مسلم وقف کرے تو وقف کرنے کا اہل نہیں ہوگا، مطلب نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے اس کا؟ ایک نقصان کے لیے پڑھ کے اور بل بنی تو کیا اگر کوئی بندہ مثال کے طور پر اگر یہ بندہ غیر مسلم تھا اب تک، اسلام کی کوئی حکمت سمجھ میں آ گئی، اسلام کی حقانیت سمجھ میں آ گئی، اسلام کے اندر کا انسانیت کا سبق سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آنے کے بعد اب یہ بندہ اگر غیر مسلم بندہ اب اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر یہ لکھپتی کروڑپتی تھا، اگر یہ بندہ اگر اسلام قبول کرنے کے بعد میں مسلمانوں کے لیے کوئی ایجوکیشن کے لیے مسلمانوں کی کوئی کالج وقت جگہ وقف کر دے گا، کوئی اور اپنا پراپرٹی وقف کرنا چاہے گا، تو پھر اب یہ قانون بنے گا تو پھر وہ بات آ جائے گی اس پہلے کے وہی مسلم تھا، اب اسلام قبول کیا تو اس نو مسلم بندے کو جسے اسلام قبول کر کے 5 سال نہیں گزرے تو بھی یہ بندہ اپنی کوئی پراپرٹی وقف نہیں کر سکتا. اب تو کرے گا 5 سال سے پہلے مسلمان ہو کر معتبر نہیں ہوگا. یہ قانون بنے گا، یہ بل آ جائے گی، وہ قانون بنے گا، وہ بھی پاس ہو کر یہ سب نئے قانون کو دینا پڑے گا اور بہت سارے طبقات کے نقصان آتا ہے. تو یہ سب باتیں بڑی عجیب باتیں ہیں، عقل بھی سے مانتی نہیں ہے، عقل بھی مانتی نہیں ایسا قانون. تو یہ بالکل اسلام کے خلاف، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. شریعت کے اندر وقف کے قانون کیا ہے وہ سب اس کے لیے قانون بنے گا تو پھر یہ بات، یہ قانونی ایکٹ کو بھی یہ بات اسلام کے وقف کے قانون اور مسائل کے بالکل خلاف ہے. اچھا اور ایک نقصان سمجھو، جب یہ قانون 40 ترمیمات اگر اس میں کیے جائیں گے تو پھر یہ اس کے اندر کرنے کی مرکزی اور ریاستی دونوں حکومت، دونوں مرکزی حکومت سینٹرل حکومت، دوسرا ریاستی حکومت اسٹیٹ حکومت، یہ دونوں وقف بورڈ میں غیر مسلم بندے جڑ جائیں گے. چیف اس میں چیف غیر مسلم بندہ ہوگا. چیف اس میں بڑا جسے عہدہ ملے گا تو اسے وہ بندہ غیر مسلم ہوگا. پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کم از کم 2 غیر مسلم ممبران کی تقرری ہو سکتی ہے. اب ایک بندہ تو بڑا چیف ہوگا، پھر اس کے ساتھ میں 2 غیر مسلم ممبران ساتھ میں ان کا تقرر ہوگا، ان کا اس کے ساتھ میں 2-3 بندے رہیں گے. پھر ایک تو چیف بڑا بندہ بھی غیر مسلم، پھر اس کے ساتھ میں 2 بندے ممبران بھی غیر مسلم ہوں گے. آپ جب سمجھو، جب یہ اس کے اندر چیف جو بنے گا تو وہ بھی غیر مسلم ہوگا اور اس کے ساتھ میں 2 بندے بھی غیر مسلم رہیں گے ممبران، تو پھر اس وقت تو فیصلے میں کوئی کسی چیز میں جھگڑا ہو گیا، کوئی اختلاف ہو گیا کسی جگہ کے بارے میں، کسی جنگل کے بارے میں، کسی وقف کی جگہ کے بارے میں، تو پھر اس وقت اس کا چیف بھی وقف بورڈ کا اگر چیف بھی غیر مسلم ہوگا، اس کے ساتھ میں 2 ممبر بھی غیر مسلم ہوں گے تو اس وقت فیصلہ کس کا سکتا ہے. اور نقصان آگے ہے، جب یہ قانون بنے گا تو اس وقت میں اب اگر قانون کے اب کسی چیز پر کوئی اختلاف ہوا، کسی پراپرٹی، کسی وقف بورڈ کی، کسی جنگل کے کسی بارے میں، تو اس کا فیصلہ وقف بورڈ کے کچھ لوگ ہیں وہ لوگ کر لیں گے. تو اب یہ قانون بنے گا تو پھر وقف کا فیصلہ ضلع کلکٹر کرے گا، اور ضلع کلکٹر اور اس کا چیف بھی غیر مسلم ہوگا. ہاں ایک بات سمجھاتا ہوں میں، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے دھرم کو ماننے والے لوگ ہیں، تو کسی دھرم کے ماننے والے لوگوں کے وقف کے، ان کے بھی وقف ہے، دھرم سے کسی وقف کی بھی ساری چیزیں دیوال وغیرہ مندر سب وقف کی بھی ہوتی ہیں.
تو جتنے وقف ان کے بھی ہوتے رہے تو ان کے وقف میں دوسرے مذہب کا بندہ پرمیشن نہیں اس کو آنے کی، جڑنے کی پرمیشن نہیں ہے، ان کی کمیٹی میں، ان کے ممبر میں، ان کے اس میں جڑنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے دوسرے مذہب کے بندے کو. اب یہ کیا عجیب قانون ہے کہ مسلمانوں کے اپنے ان کے وقف بورڈ کے اندر دوسرے مذہب کا بندہ آ سکتا ہے. اب یہاں ایک نقطہ سمجھو، بڑا اہم نقطہ، اب تک جو بولا نہیں آپ کو، کوئی غیر مسلم بندہ اگر اسلام قبول کر کے اگر وہ 5 سال نہیں گزرے، 5 سال سے پہلے بھی کوئی پراپرٹی اسلام کے نام پر مسلمانوں کے لیے اگر وقف کرنا چاہے تو کر سکتا کیا؟ یاد نہیں ہے آپ نہیں کر سکتا، بولا نہیں. اب دیکھو اب یہ قانون کیا ہے، عقل سے ذرا سمجھو اسے. اب تک کیا بولا مسئلہ یہ ہے، اب تک کیا بولا بولو، اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام قبول کر کے 5 سال سے پہلے ہی مسلمان بن کر 5 سال سے پہلے اگر اپنی کوئی جائیداد پراپرٹی اگر وقف کرنا چاہے تو کرنے کی پرمیشن نہیں، یہ قانون اگر تو یہ ہوگا. اب دیکھو کیا بول رہی، 5 سال سے پہلے مسلمان بن کر کوئی غیر مسلم بندہ وقف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہ ایک بات. اب اس کی بالکل کی بات کیا ہے، اس وقف بورڈ کے اندر ایک چیف جو ہوگا بڑا وہ غیر مسلم ہوگا اور اس ساتھ میں تو ممبران غیر مسلم ہوں گے. اب سمجھو وہ بات، یہ بات جوڑ کر وقف کرنے کے لیے تو کم سے کم مسلمان ہونا اور مسلمان ہو کر وہ بھی 5 سال گزرنا، لیکن وقف بورڈ کے اندر ممبر بننے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دل سمجھو اسے، وقف کرنے کے لیے تو مسلمان ہونا، وہ بھی پرانا مسلمان ہونا، کم سے کم مسلمان بن کر اگر کوئی نیا بندہ، اگر کوئی غیر مسلم بندہ اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے کے بعد اسے کم سے کم 5 سال تو گزرنا کرتے، 5 سال گزرنے کا وقف کر سکتا ہے. وقف کرنے کے لیے تو کم سے کم 5 سال کا مسلمان ہونا، لیکن وقف بورڈ کا ممبر اور چیف بننے کے لیے مسلمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا الٹا قانون ہے، عقل نہیں ہے تم کو؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. نہیں ہر قانون کو الٹا سو، ان کا ہر قانون میں میں چھوٹا بچہ، لیکن ہر قانون کو الٹا ثابت کر سکتا ہوں. ہمارے اسلام کے بلکہ انسانیت کے لیے الٹا جیسو ہر قانون کا کون سا قانون بتاؤ اسے الٹا ہے، یہ الٹا پیش کروں گا، اسے ثابت کروں گا. اب ایک بات سمجھو، اب ایک بات بس ختم ہے، بات ختم کر دیتے. مثال سمجھو، ملک میں اور دوسرے ہمارے ملک میں حیدرآباد وغیرہ کراچی میں کیا ہوتا ہے، کوئی یہاں بھی ہوتا رہتا ہے. اگر کوئی بندہ شراب پی کر ڈرائیونگ کرنا چاہے گا تو اسے چیک کریں گے، اسے پکڑیں گے. صحیح ہے، چیک کر کے اسے پکڑیں گے، دارو پیا کیا شراب پیا کیا بول کر نہیں. میں اتنا بولتا ہوں، میرا خیال اور میرا تجزیہ ایسا ہے، بھائی شراب پیا کیسا دکان تھا، تمہیں اتنا احساس دیا پینے کے لیے، ہمارے شکشا دی سب پینے کے لیے. اگر تمہیں شراب پی کر گاڑی چلانا منع ہے تو پیا کیسا شراب، دکان کھلی ہے، تمہیں سب دیا اسے. اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام چاہتا یہ ہے کسی بھی برائی کو جڑ سے کر دو. اسے انہوں کیا کرنے بولو، پھولا کاٹ لی، پتے کاٹ لی، پھولا پتے ڈھکنا کاٹنے سے وہ جھاڑ اور بڑھے گا، وہ اور تازہ ہوگا. اسلام کیا بول رہا ہے، جھاڑ کے پتے کاٹنا کو، ہاں اس کے ڈھالا کاٹنا کو، وہ اور بڑھے گا، اس کی ڈھالیاں اور بڑھے گی. جڑ سے کاٹنے سے بڑا اسلام. اسلام کیا بول رہا ہے، اگر تمہیں لوگ شراب کھانے کے بالکل ایسا ختم کر دیں گے اور شراب کھانے ختم کر دیں گے تو پھر کون پی کو آتا نہیں، پینے کو موقع نہیں دیتا، تم کو پکڑنے کے ہاتھ میں آفیسروں کو، پولیس آفیسروں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا بول رہے ہیں، جڑ کاٹنی ہے برائیوں کی، وہی پروڈکٹس میں بھی یہ سب چیک کرنے کے لیے کھڑنا، مشین لگانا، یہ سب کہیں کو ہو رہا سو، وہ بھی نہیں کہ ہے تو یہ ہو رہا سو. اس میں کیا بولے وہ ختم کر دو، وہ ختم کرتے تبھی یہ سب دینے کی، مسئلہ لگانے کی، 100 روپے دے کر چولہا لگا جانے کی بات نہیں ہوتی. میں وہی بول رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، جڑ ختم کر دو. تو میں کیا بول رہا ہوں، یہ لوگ کیا بول رہے ہیں، وقف کرنے کے لیے تو پرانا مسلمان ہونا کرتے ہیں، لیکن وقف کا ممبر بننے کے لیے کوئی اسلام کی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے. کیا عقل کے خلاف نہیں قانون ہے؟ سمجھ رہے بات، اللہ سمجھ آ گئی. اور ایسے بہت سارے ایسے ہی عقل کے خلاف ان کے خانہ پر ایسا کرنے کا ہمارے موزی صاحب ہے نہیں، موزی بول رہا ہوں میں، موزی بول تو کیا جانور، تکلیف دینے والا جانور. تو ہمارے موزی صاحب کے شریف ہوتے ہیں سب بھی عقل کے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے سمجھو، حالات کو سمجھو. آج ہمارے اس میں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، سب کی ذمہ داری کا کام. وقت آج انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے ایک ایپ بنا ہے اور ایک لنک بنا ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کے ذریعے سے آپ ہمارے کو یہ قانون آپ جو بتایا قانون، یہ قانون کے لیے کچھ آپ سے سب سے مشورہ کرنے سے ہمارے کبھی سب قانون ہمارا کیا سب قانون پاس ہوئے تو سب نہیں کر سکتے، یہ سب نہیں کر سکتے، ہم نہیں یہاں
تراویح میں رہنا ہے، اللہ رسول کی بات ہونا ہے مسجدوں میں، پھر تو کیا کرو وہ خادم بات قبول نہیں بول کر اپنے اپنے فونوں کے ذریعے سے ہمارے کے خادم پسند کر ان کو وہ سب درخواست بھیج دو. مسلم پرسن اگر اس کے پاس جب جائے گا تو پھر ان کو پیش کر دیں گے، وہ خادم جج ہو سکتا ہے، ورنہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. خادم پاس ہو جائے گا، یہ سب خرابیوں کو دیکھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو آج انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سے جو عام اور جو لنک بھیجی گئی ہے، ہم کو یہ خادم پسند نہیں کی، اس کو ہر مسلمان بندی کو بندیوں کو سب کو بھی یہ ہم کو خادم پسند نہیں بول کر اپنا اپنا مسیج اور اپنا اپنا دھرنا اور عرضی پیش کر کے اپنی طاقت کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں وجے واڑہ کے اندر گنٹور کے اندر بارش آ گئی ہے اور وہاں بہت سارے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، تو مسجد جمعے کی نماز کے بعد بھی خطبے اور نماز کے بعد بھی اعلان ہوگا. آپ کی جتنی طاقت ہے، جتنا ہے 50 10 20 اپنی طاقت کے مطابق پیسہ کچھ ڈالیں، اس کے بعد یہ پیسہ وہاں کے لوگوں کو کھانے پانے کے لیے بھیجا جائے گا. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور پورے ہمارے اسٹیٹ آندھرا اسٹیٹ کے جہاں مسلمانوں کے گھروں میں پانی آ گیا، اللہ تعالیٰ وہاں سے وہاں کے حالات کو جلدی سے آزاد کر دے. تمام مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ گھروں کو آباد و شاد رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.